دوستو، ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن وہ تعارف دل میں اترا نہیں ہے، ورنہ پھر داڑھی رکھنا آسان ہو جائے، امامہ پہننا آسان ہو جائے، جبہ اور کرتا زیب تن کرنا آسان ہو جائے، پھر آنکھوں میں پاکیزگی ہو، پھر کانوں میں موسیقی کے بجائے قرآن کی آواز ہو، پھر شادی میں غیروں کے طریقے اپلائی نہیں کریں گے، پھر کسی کی نماز نہیں چھوٹے گی، پھر تہجد سے کوئی محروم نہیں رہے گا، پھر مسجد سے نکلنے کو کسی کا من نہیں چاہے گا، پھر علماء کے خلاف اس کی زبانیں زہر نہیں اگلے گی، پھر قرآن پڑھتے ہوئے اکتاہٹ نہیں ہوگی، پھر ناموس رسالت پہ تن من دھن کی بازی لگانا آسان ہو جائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ سیرت کو بیان بھی کرنا ہے اور سیرت کو اپنانا بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ رحمت ہے۔ میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ جس طرح اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے بھی دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، اقامت میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، 6 کلموں میں اللہ کا ذکر ہے تو درود شریف میں رسول اللہ کا ذکر ہے، حج میں اللہ کا ذکر ہے تو مدینے میں رسول اللہ کا ذکر ہے، تبلیغ میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، اعتکاف میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی آمد سے ربیع الاول کا ایک دن یا ایک مہینہ برکت والا نہیں ہوا۔ غور سے سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی آمد سے صرف ایک دن یا ایک مہینہ برکت والا نہیں ہوا، بلکہ میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس پہر میں آئی وہ پہر مبارک، وہ پہر جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ نبی کی آمد سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ندی نالے مبارک، چرند مبارک، پرند مبارک، انس مبارک، جن مبارک، فرشتے مبارک۔ میرے نبی کی آمد سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ بنا، حضرت ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنے، حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بنی، حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ بنے، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ بنے، حضرت معاذ بن جبل عالمہم بالحلال والحرام بنے، ابن مسعود افقہ الصحابہ بنے۔ میرے نبی کی آمد سے پوری کائنات مبارک ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی کی برکتوں کا ظہور ولادت سے شروع نہیں ہوا،
وہ تو وجہ کائنات تھے۔ فرمایا مجھے تو اس وقت نبوت مل چکی تھی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، دنیا بنی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، آقا کو نبوت مل چکی تھی، برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا، کائنات بننے سے پہلے ولادت تک یہ ایک سلسلہ، پھر ولادت سے وصال تک یہ دوسرا سلسلہ، اور پھر وصال سے حیات برزخی تک یہ تیسرا سلسلہ، اور حیات برزخی سے جنت کے خلود تک یہ چوتھا سلسلہ۔ پوری کائنات اگر آباد ہیں، شاد ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے اکابر نے لکھا کہ ہمارے آقا جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کی جو دہلیز ہے، اس دہلیز پر جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ پر جو دروازہ ہے، اس چوکھٹ کے نیچے جو خاک ہے، اس خاک کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ جہاں آقا کے قدم لگے وہ جو مٹی کے نشان ہیں اس پر ہم جبین نیاز جھکانے کو تیار ہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ